واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 175 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہر طرف سے یہ آواز اٹھنے لگی کہ کونستان ثبوت پیش کرے۔ 2-3 ایسی آوازیں بھی آئیں کہ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو تخت کی وراثت سے دستبردار ہو جائے، میں شہادت پیش کروں گا۔ کونستان نے کہا، لیکن یہ بھی سن لو، اگر میرے پیش کیے ہوئے گواہوں کو کسی نے ڈرایا یا دھمکایا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو میں اس کے خلاف تلوار کی زبان میں بات کروں گا۔ اب وہ جرنیل اور حاکم وغیرہ بولنے لگے جو مرتینہ کے خلاف اور قسطنطین کے حامی میں سے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ گواہوں کو بلایا جائے اور انہیں بولنے کی اور ثبوت پیش کرنے کی پوری آزادی دی جائے۔ ناظرین، دونوں طبیب وہاں موجود تھے۔ ایک تو وہ طبیب تھا جس نے ہرقل کے علاج کے پردے میں اسے زہریلی دوائیاں دی تھی اور پھر اس نے قسطنطین کا علاج شروع کیا تھا۔ دوسرا وہ طبیب تھا جسے پہلے طبیب کی جگہ بلایا گیا تھا اور اس نے تشخیص یہ کی تھی کہ یہ قسطنطین کو کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے۔ کونستانس نے اس حرم کی 3 لڑکیوں کو بلوایا۔ ایک تو میریا تھی جس کا تفصیلی ذکر پہلے آ چکا ہے۔ 2 اور لڑکیاں تھیں جنہیں مرتینہ نے قیرس کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس رات کو بھیجا تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں حکم ملتے ہی آ گئیں۔ کونستانس نے سب سے پہلے دوسرے طبیب سے کہا کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر بتائے کہ اس نے کیا تشخیص کی تھی۔ اس طبیب نے بیان دیا کہ اسے قسطنطین کے علاج کے لیے اس وقت بلایا گیا تھا جب پہلا طبیب 6-7 دن قسطنطین کا علاج کرتا رہا تھا۔ اس وقت تک مریض کی حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ اس طبیب نے اپنی تشخیص یہ بتائی، اس نے مریض کی علامت دیکھی تو اس نے یقین کی حد تک محسوس کیا کہ مریض نے غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے یا اسے زہریلی چیز دی گئی ہے۔ طبیب نے طب کے کچھ حوالے دے کر بتایا کہ یہ علامت صرف زہر کی ہوتی ہے جن کا علاج زہر خوانی کے فوراً بعد ہو سکتا ہے، لیکن قسطنطین کی حالت اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی جہاں زہر جسم کے اندر اپنے اثرات مکمل کر چکا تھا اور یہ مرحلہ لا علاج ہوتا ہے۔ اس کے 2 روز بعد مریض فوت ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، پہلے طبیب نے اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ شخص پیشہ ورانہ حسد کا اظہار کر رہا ہے۔ اسے شک ہے کہ ملکہ مرتینہ مجھے زیادہ چاہتی ہیں، اس لیے یہ مجھ سے جلتا ہے اور اتنا سنگین اور جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ ابھی خاموش بیٹھے رہو، معمر بزرگ نے کہا، تمہارا بیان بھی دیا جائے گا، پھر جو جی میں آئے کہنا، اس طرح دخل اندازی نہ کرو۔ تمام حضرات اسی بات پر غور کریں۔ بیان دینے والے طبیب نے کہا، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ اس طبیب نے ہرقل یا قسطنطین کو زہر دیا ہے۔ اس شخص کا اتنا شدید احتجاج ظاہر کرتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ مریض کے اندر کوئی زہریلی چیز گئی ہے یا اس نے خود مریض کو کوئی زہریلی چیز دی ہے۔ مجھے اس وقت کوئی پرواہ نہیں کہ میرے الفاظ سے کوئی ایسا اثر لیتا ہے۔ میرے پیش نظر علم طب کی عظمت اور سچائی ہے۔ مجھے بہت ہی دکھ ہے کہ جس مریض کا علاج میں نے شروع کیا تھا وہ مریض فوت ہو گیا ہے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں پہلے طبیب کے متعلق خسر پسر شروع ہو گئی۔ دوسرے طبیب کا بیان تو ختم ہو گیا تھا لیکن اس نے یہ کہہ کر اپنا بیان ختم کیا کہ اس شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک قابل اور تجربہ کار طبیب موجود ہیں، انہیں بلا کر لاش دکھائی جائے۔ لاش کا رنگ بتا رہا ہے کہ مرنے والے کو زہر دیا گیا تھا۔ اب تو ان لوگوں میں جو وہاں موجود تھے اچھی خاصی بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ کونستانس نے میریا کو آگے بلایا، دل سے سب خوف اور خطرے نکال دو میریا۔ کونستانس نے کہا، آج یہاں کوئی بادشاہ اور کوئی ملکہ نہیں، یہ جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آج ان کی حکومت ہے اور ہر فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ تم نے مجھے اس طبیب کی جو باتیں بتائی تھی وہ ساری کی ساری ان سب بزرگوں کو سنا دو۔ میریا نے اس سے پہلے طبیب کے متعلق جس نے ہرقل کا علاج کیا تھا ساری بات سنا ڈالی۔ اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ ایک روز اسے مرتینہ نے بلا کر کہا تھا کہ آج رات اس نے طبیب کے پاس رہنا ہے۔ مرتینہ نے اسے خاص طور پر کہا تھا کہ طبیب کو ایسی تفریح مہیا کرنی ہے کہ وہ مرتینہ کا دیوانہ ہو جائے۔ میریا ساری بات سمجھتی تھی حرم میں اس کا اور کام ہی کیا تھا۔ پھر میریا نے بتایا کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس طبیب سے اپنے جسم کو بچائے رکھنا ہے۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ شخص بہت ہی ڈھیلا اور کمزور ہے اور اسے زندگی میں پہلی بار میریا جیسی حسین اور دلکش لڑکی ملی ہے۔ پہلے اس کا بیان تفصیل سے گزر چکا ہے کہ میریا نے کونستانس کو اس رات کا سارا واقعہ پوری تفصیل سے کس طرح سنایا تھا۔ وہی باتیں میریا نے سب کو سنائی اور کہا کہ طبیب پر ایک تو اس کے حسن و شباب کا نشہ طاری ہو گیا تھا اور جو کسر رہ گئی تھی وہ میریا نے اس طرح پوری کر دی کہ طبیب کو شراب پلاتی چلی گئی اور پھر
तबीब ने ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जो वो होश व हवास में कभी ना कहता। मीरिया ने अपने बयान में कहा कि इसने तबीब से पूछा कि शाह हरकिल का जानशीन कौन होगा। तबीब ने जवाब दिया कि जिसे मैं चाहूँगा। फिर इसने कहा कि मर्तीना के बेटे के सिवा इस तख्त पर कोई नहीं बैठ सकता। मीरिया ने फिर सबको बताया कि इसने तबीब से पूछा कि शाह हरकिल का हुक्म कुछ और हुआ तो क्या होगा। तबीब ने ये जवाब दिया कि शाह हरकिल की जान मेरी मुट्ठी में है, मैं चाहूँ तो कल इसके जिस्म से निकाल सकता हूँ, लेकिन जो काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह तफसीली बातें और छोटी छोटी बातें सुनाकर मीरिया ने सब पर कम अज़ कम ये साबित कर दिया कि इसे मर्तीना ने तबीब के पास एक इनाम या रिश्वत के तौर पर भेजा। मीरिया का बयान सुनकर सब में खुसर पुसर पहले से ज़्यादा और बुलंद हो गई। वो यकीनन सोच रहे होंगे कि मर्तीना ने तबीब को इतना खूबसूरत इनाम दिया ही क्यों था। मीरिया तो शाह हरकिल के हरम की लड़की थी। इसके बाद हरम की दूसरी दो लड़कियों में से एक ने बयान दिया। ये लड़की भी मीरिया जैसी ही हसीन और बला की दिलकश थी। इसने बताया कि कुस्तुनतीन की बीमारी के दौरान जब यही तबीब इसका इलाज कर रहा था तो मर्तीना ने इस लड़की को तबीब के घर एक रात के लिए भेजा था। ऐसा ही बयान दूसरी लड़की ने भी दिया, इसे भी तबीब के यहाँ एक रात के लिए भेजा गया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 176 में देखना मत भूलिएगा।